ذکر کیا کہ کچھ جو نیکیاں ہیں جو انسان کرتا ہے ان کو کچھ گناہ ضائع کر دیتے ہیں. اس طرح سے کچھ گناہ ہیں جو ہماری لائف میں ہم سے ہو گئے ہیں, کچھ نیکیاں بھی ایسی ہیں جو کہ ان کو کھا پی جاتی ہیں. So it's not just sins that eat up good deeds, it's good deeds that eat up our sins. And let's now discuss some of the good deeds that eat our sins. Number one, جیسے ذکر کیا توبہ استغفار. بالکل ٹھیک ہے, جیسے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانا. من يعمل سوءا او یظلم نفسہ او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ, جس نے اپنے پہ ظلم کر لیا, گناہ کے کام کر لیے, پھر اللہ کے سامنے آنسو بہائے اور اپنی لائف کو چینج کرنا چاہا, کیا اللہ یہ نہیں کہتے کہ اس سے اللہ اسے گناہ معاف کر دیں گے؟ یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو بڑا غفور الرحیم پائے گا. یعنی اللہ کے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا, یہ کہا کہ میرے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے ہیں میرے بندے, تو جب بھی آنا چاہے نا, چاہے رات کے اندھیروں میں بھی چاہے صبح کی روشنی میں بھی. جتنا اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو یہ باور کراتے ہیں نا کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں اور میں ہی گناہوں کو معاف کرتا ہوں, اتنا ہی شیطان بار بار انسان کو جو ہے نا وہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اب تو نے یہ گناہ کر دیے ہیں, اب تو تیری چھٹی, اب تو بالکل تیری بخشش ہے ہی نہیں, تو اب کہاں جائے گا. مطلب لوگ جو سوال پوچھتے ہیں ان سے بڑا اندازہ ہوتا ہے, یو نو دیر آر آل سارٹس آف کویسچنز اینڈ کنفیوژنز اس حوالے سے کہ یار میں تو گیا, اب تو میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا یار, ہے نا. اچھا, وی شوڈ کنورٹ دس نیگیٹو ریگریٹ انٹو پازیٹیو انرجی اینڈ یوٹیلائز دس نیگیٹو انرجی انٹو پازیٹیو, کہ اب میں ایسے کی تیسے شیطان کو ہرا کے دکھاؤں گا. بالکل. ناؤ آئی میک پرومسز. شیطان نے مجھے پچھلے 10 سال 15 سال میں ہرایا ہے, میری سیلف اسٹیم لو ہو گئی ہے, میری زندگی میں فیلئر ہوں, میں کسی کام نہیں کر سکا, بجائے کہ سوسائڈ کمٹ کرے وہ سوچے کہ اب میں ایسی لائف گزاروں گا نا کہ میں شیطان کو چپیڑے ماروں گا, اور اب میں زندگی ایسی بہترین گزاروں گا وچ ول بی اے لائف آف ریپینٹنس. اینڈ توبہ استغفار تسبیحیں پھیرنے کا نام نہیں ہے, اس کی 3 شرائط ہیں. نمبر 1, ندامت و شرمندگی, یعنی پاسٹ سینس پہ نا بڑا اپنے آپ کو نا توپنا سمجھنا کہ میں نے بڑے کمال کے کام کیے ہیں, میں نے فلاں کام بھی کیا, فلاں کام نادم ہونا چاہیے اس کے اوپر, یو ہیو ٹو بی ریگریٹفل آن دیٹ. اور دوسری چیز امیجیٹ لیونگ آف سنس. ایک بندہ جو چاہتا ہے نا کہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے اور ابھی تک حرام ریلیشن شپ میں ٹیکسٹنگ کر رہا ہے یا وہ سودی جاب کر رہا ہے, تو وہ بھی جھوٹے کی توبہ استغفار ہے, اس کو فوراً سے وہ گناہ چھوڑنا ہوگا. اور تیسری شرط, آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا, کبھی گناہ سے کرنے کا ارادہ نہ کرنا, یعنی پلان نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نا پلاٹنگ اور پلاننگ کو اپنے خلاف پسند, کیونکہ یہ سچی توبہ ہے. جو شخص یہ والی توبہ کرتا ہے پھر اس شخص کے گناہ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے نیکیوں میں. ٹرو ریپینٹنس از چینجڈ بیہیویئر. تو جو کہتے ہیں الا من تاب, توبہ کرتا ہے, وہ آمن و عمل عملا صالحا, توبہ کے بعد اعمال صالح شرط ہے. یہ نہیں کہ توبہ کر لو تو بس تمہاری لائف سیٹ ہے, نہیں, اس کے بعد جو نیک اعمال کرتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ذرا اس کو ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ دین یو ڈونٹ اسٹارٹ اے نیو لائف بیسیکلی فرام اسکریچ. یس, اٹس ناٹ اسکریچ. اللہ تعالیٰ نے وہی آپ کے تبدیل کر کے اچھا خاصا بیلنس دے دیا آپ کو, اور شاید آپ بڑے بڑے نیک لوگوں سے آگے نکل گئے. ہاں صحیح بات ہے, کیونکہ آپ کے گناہ اتنے زیادہ تھے, بالکل, آپ اگر نیک پہ آئے ہو تو آپ آگے نکل گئے. اچھا, اس کا یہی ہے کہ یعنی اگر آپ توبہ استغفار کر کے یو ٹرائی ٹو بی کنسسٹنٹ کہ یار میں نے ابھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا, میں نے اپنی زندگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنی ہے. تو وہ حدیث بھی ہے نا کہ وہ بندہ جب بدو آیا تھا کہ میرے کیا کیا کام میں کروں, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, تو اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ یہ آپ نے کرنے ہیں, تو بڑا خوش ہو کے چلا گیا. تو بول رہا ہے میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, میں نے کوئی ایسا گناہ چھوڑا نہیں ہے جو ہے یو نو اٹ, اور یعنی آپ کوئی نام لے اور میں نے وہ نہ کیا. تو کہتے ہیں کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, کہا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تکبیر کہتا ہوا چلا گیا نا. تو کہتا ہے اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو, اگر یہ اس نے جو کہا ہے نا کنسسٹنٹ رہے گا نا اس چیز کے اوپر, تو اس کے سارے کبائر گناہ they will be changed into حسنات, یعنی نیکیاں بن جائیں گے. تو یار یہ سب یار سبحان اللہ, میں بتاؤں برو یہ دین ہمارا بڑا زبردست دین ہے یار. نیکیاں بھی نا دیکھیں, فار ایگزامپل کسی سے انسان سے گناہ ہو گئے, یعنی اللہ کے نے کیا فرمایا کہ وَأَتْبِعْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, جب بھی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو. اور سب سے پہلی نیکی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے آنسو بہانا, توبہ استغفار کرنا. اسے اور نیکی کیا ہے کہ وضو کرنا اور 2 نفل پڑھ لینا. حدیث میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے نا اس کے گناہ گرتے ہیں, حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ گرتے ہیں برو, ناخن کے نیچے سے بھی گناہ گرتے ہیں. اور الصلاۃ الخمس و رمضان الی رمضان, ٹھیک ہے, وہ حج للحج,
5 نمازیں اور رمضان کے رمضان اور حج کا اور عمرہ کے بیچ میں عمرہ حج کے یہ جو ہے نا تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. اصل میں ایک ریئلسٹک سچویشن برو یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں یوزلی لوگوں کے, اسپیشلی دا ون ہو از اسٹرائیونگ, وہ جب چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے نا تو پہلی صورت میں نا پہلی اسٹرائک میں انسان نہیں چھوڑ پاتا گناہ, ٹھیک ہے. جبکہ ابھی جو ہم نے شرائط بیان کی ہیں اس میں ہے کہ گناہ چھوڑ دینا اور نیک اعمال پھر کرنا اور وہ گناہ دوبارہ نہ کرنا. تو پیپل ول ڈیفینیٹلی ہیو دس کویسچن کہ ہم سے تو گناہ بار بار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی گناہ بار بار بھی ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کے بدلے میں جو حدیث ہے کہ انسان گناہ کرے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے اور پھر دوبارہ گناہ کرے حتیٰ کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ آسمان تک چلے جائیں, پائلا پہنچ جائیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے, میں پھر بھی اس کے گناہ جو معاف کر سکتا ہوں. لیکن شرط کیا ہے کہ وہ توبہ ہاں ریپینٹنٹ ہو, وہ بار بار کرتا رہے. تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سے گناہ اب دوبارہ ہو گیا تو اب ہم گون کیس ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. گناہ بار بار ہو, بار بار ریپینٹ کرے, اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اور یہ بھی کوئی شک نہیں ہے برو, ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں. یعنی میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ سنیں نا ہم ہولیر دین داؤ جو ہم نہیں بن رہے, ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں. ہم بھی یہ اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں کہ گناہ کے بعد نیکیاں کر لیتے ہیں, گناہ کے بعد آنسو بہا لیتے ہیں. اللہ انسان ہے, کمزور ہے. اس میں ایک چیز بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گناہ ہونے اور کرنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. کچھ گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے, ٹھیک ہے, وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتے, پھسل جاتے ہیں, خطا جسے بولتے ہیں نا, اس کو پھسلنا کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے آپ گناہ کرتے ہو جان بوجھ کے, یہ آپ کا بیہیویئر ہے, انٹینشنلی یو ڈو اٹ. دیز تھنگز آر ڈفرنٹ. یو پلان اے پارٹی, یو پلان واچنگ اے مووی, یو پلان اے ڈیٹ, یہ چیز جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک انسان جا رہا ہے, کسی ٹیمپٹیشن غالب آئی, عورت کو دیکھ لیا, یہ خطا ہے, پھسل جانا ہے. کہ غصہ آیا, کسی کو 2-4 بات سنا دی ہے, لڑائی ہوئی تو کچھ کہہ دیا, یہ خطا ہے جو پھسل جاتے ہیں. لیکن ایک ہے کہ یار باسن کل رات شراب پیتے ہیں, یا پرسوں رات کو نہ کٹھے مل کے یہ فلاں کام کرتے ہیں. Now this is what Allah subhanahu wa ta'ala hates. تو یہ جو ہے نا انسان کو اس میں سے نہ بچنا چاہیے. اور اگر ایون یہ بھی انسان کر رہا ہے نا اور بعد میں ریپینٹنٹ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. ایسی بات نہیں اس کو معاف نہیں کرے گا, لیکن یہ بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ ٹرائی کرنے والا بننا چاہیے. دیکھیے باسن شیخ, بہت سارے لوگ ہیں میں جانتا ہوں جن کو پرواہ کوئی نہیں, they don't want to come to close to Allah subhanahu wa ta'ala. بالکل یہ بات, اس بیہیویئر کی بات ہو رہی ہے. They are living the life of sins and they are used to it and they don't care. And اپنی اولاد کی بھی ٹریننگ نہیں کرتے, ان کی اولاد بھی بے پرواہ ہے. باہر کے ٹرپس پلان ہو رہے ہیں, آج تک ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں. یہ نہیں بننا, وہ انسان بننا ہے جو لوگ ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں اکثر, اور جو اکثر کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی, جو ہے نا ایفرٹ. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جستجو کر رہا ہے نہیں کر رہا. نیکیوں کی وجہ سے تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا, اصل لوگ جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت کی وجہ سے. بالکل.